آئے ہیں مدت کے بعد خدا بخشے مرحوم و مغفور قاضی صاحب کو. ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے, سیاسی الائنس بھی تھے, ہم آیا کرتے تھے. یہاں ایک دو راتیں بھی میں نے گزاری. تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے. نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کے وہ تھے کہ چلتے ہیں, ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستان میں ایک چل پڑی ہے ایک ہوا, جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں, جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی, جس قسم میں پاکستان کی بدنامی جہانی طور پہ ہوئی, تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو. ایسے الائنس جس پہ سب لوگ متفق ہوں, سب اس پہ یقین رکھتے ہوں. تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو, اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے ہم آئے تھے. تحفظ آئین پاکستان ہر وقت ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہو ہم اس کا تحفظ کریں گے. میں 93 میں جب دوسری دفعہ MNA بنا تو میں اسپیکر صاحب گور ایوب خان سیٹ پہ تھے. میں نے کہا بابا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے, یہ فارمیلٹی ہے یا یہ الفاظ جو ہم نے ادا کیے یہ ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں؟ کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. کیسے؟ یہاں تو روایت ہے, ریت ہے, ہر تیسرے چوتھے سال بعد ایک سرپیرا جرنیل اٹھ کے آ جاتا ہے, آئین کو ٹھوکر مارتا ہے, اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہتا ہے. کس طرح ہم دفاع کریں گے؟ یا تو یہ کہیں کہ فارمیلٹی ہے, اگر وی مین اٹ. تو میں نے کہا تھا پھر ہم سے یہ حلف لے لیں کہ جس دن آئین کی خلاف ورزی ہوگی ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہیں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں. یہ سب کی امانت ہے. پاکستان آئین ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان. اس سلسلے میں ہم آئے تھے. 8 تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمینار سمجھیں جس میں ہم جرنلسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں, دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں, الکلفیم کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں. تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ذاتی طور پہ مہربانی کرنی ہوگی, آپ نے وہاں آنا ہوگا, بات کریں گے, لوگ سنیں گے, جرنلسٹ بھی بولیں گے, ساتھی بھی بولیں گے, ریٹائرڈ ججز بھی بولیں گے, پھر ان سے ہم کوئی روشنی لیں گے. اس بارے میں ان کے پاس آئے تھے, بڑی میٹھی چائے پلائی, شاید مچھلی بھی تھی, بڑے بسکٹ تھے, شامی بسکٹ بھی تھے, سب کچھ. تھینک یو, جزاک اللہ. بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. آج امیر جماعت اسلامی کی جو ایک نئی ذمہ داری ملی ہے تو ہم آئے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کراچی میں ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل رہی ہے اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس رجحان سے کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہے نا ایز اے امیر جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا نہ ملک میں کوئی قانون ہے, نہ ملک میں کوئی آئین ہے, اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے. ایک جنگل کا قانون ہے. ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں, ناجائز مقدمے بن رہے ہوں اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو, اظہار کا موقع نہ دیا جائے, پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ اس کا رسپیکٹ نہیں کیا جائے, مینڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو, تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی, کوئی ملک, کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم جو ہے نا ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشوز پہ جو ہے نا کنسرن رکھتے ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے
جس طرح آج اقتدار میں لانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کے لیے یہ تحریک شروع ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا. میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا عامر خان صاحب بھی ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب وہ بھی ہے، اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا وحدت المسلمین کی عباس صاحب بھی آئے ہیں، اور جو ہمارے سینیٹر صاحب ثناء اللہ مینگر صاحب جو ہے نا بلوچ صاحب یہ آئے ہیں. تو ہم ایک جرگے کے طور پر آئے تھے، اور ہم نے کل جو ہمارے لائر برادری ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے کرائسس سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گا. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں. محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، حامد خان صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اسد عباس صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب، مالک احمد خان صاحب، اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں. جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ملک کے قائم رہنے کی وجوہ